بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے چند ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ قرآن پاک سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے، قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے دادا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اون میں بھی ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَصَلِّ، نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ اب اس آیت اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے قربانی کے چند ضروری مسائل رکھوں گا۔ کیا قربانی میں 7 حصے ایک جانور میں ضروری ہیں؟ کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے؟ کیا جس قصائی کو بلایا ہوا ہے اسی سے ہی سارا کام کروانا ہے، یا ہم خود بھی اپنے جانور پہ تکبیر پڑھتے ہوئے اس کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اس کو صرف ذبح کی حد تک بات کر رہا ہوں، باقی تو سارا کام قصائی ہی کرے گا، ذبح کی بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1، عورت اگر اپنے گھر میں ہے اور وہ گھر کے اندر ہی رہتے ہوئے قربانی کر رہی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح بھی کر سکتی ہے۔ اگر ہم نے کسائی کو، کسی بھی قصاب کو بلایا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود جانور کو ذبح ہم کر دیں، گردن پہ چھری ہم پھیر دیں، باقی کام جانور کا قصائی جانے اور جانور جانے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ جس کی قربانی ہو، جو بندہ قربانی کر رہا ہو، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ قربانی کے وقت ذبح خود کرے۔ آپ علیہ السلام نے بھی خود ذبح کیے ہیں جانور، صحابہ اکرام نے بھی جانوروں کو خود ذبح کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا جتنا بھی گوشت ہے، کیا یہ سارا تقسیم ہی کرنا ہے، یا سارا گھر ہی رکھنا ہے، یا اس کا کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قل، کھاؤ، ٹکا کے کھاؤ، فیہا، اس میں سے، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ہاں، اب خود لازمی نہیں ہے کہ سارا خود کھانا ہے، یا یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ سارا فقیروں کو کھلانا ہے۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے قربانی والے حصے میں سے آپ اپنے گھر میں لائیں، اور پہلے آپ کے گھر والوں کا حق بنتا ہے اپنے گھر سے، اہل و عیال سے شروع کریں۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ گھر کے اعتبار میں بہت کنجوس ہوتا ہے اور باہر لوگوں میں بڑا سخی ہوتا ہے۔ گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا گوشت آئے گا تو ہم بنائیں گے، دوسرے گھروں سے آ جاتا ہے لیکن اس کے اپنا قربانی کیا ہوا گوشت اپنے گھر میں نہیں پہنچتا، تو یہ بھی فقہا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی لائیں۔ ہاں، کیا جانور کے 7 حصے ضروری ہیں؟ 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اگر آپ 2 بندے مل کے ایک جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ذبح کریں اور 2 حصوں میں گوشت آدھوں آدھ کر لیں۔ اس میں سے مستحب اور عام جو زیادہ تر طریقہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی غریب قربانی کر رہا ہے، سنت ابراہیمی پہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری یا جائز نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس گوشت کے 3 حصے کرے اور ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرے، ایک حصہ غرباء میں تقسیم کرے اور ایک خود گھر میں رکھے۔ تو اس کے لیے علماء اور فقہا نے فرمایا کہ غریب بندہ سارے کا سارا گھر میں رکھ سکتا ہے۔ یہ غریب کی بات کی جا رہی ہے، ہر بندے کی بات نہیں کی جا رہی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ قربانی کے وقت اگر ایک بندہ جس کا حصہ ہے، جس کا جانور ہے، جو ذبح کروانا چاہتا ہے، وہ تکبیر پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ رہا ہے، یا جو بھی مسنون تکبیرات میں سے جو بھی مسنون تکبیر ہو وہ بندہ کہہ دے اور قصائی کہہ لے کہ میری طرف سے اس کی تکبیر ہو گئی، تو مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ اس کی قربانی حرام ہے، فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو بندہ ذبح کر رہا ہے اس کا اپنی زبان سے تکبیر کا کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنی زبان سے تکبیرات نہیں کہہ لیتا تب تک اس کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے۔ اگر دو بندے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ تکبیر کہنی ہے۔ ہاں اگر بالفرض تکبیر بھول سے رہ گئی، قصائی نے بھولے سے تکبیر نہیں پڑھی، تو پھر اس صورت میں معاف ہے۔ اب گوشت کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو اندازے کے طور پہ 7 حصے بنا دیے جائیں اور پھر اسے تقسیم کر دیا جائے، تو صرف گوشت کو 7 حصوں میں تقسیم کرنا بغیر ناپ تول کے تو اس کو تولے بغیر، تو پھر علماء کرام اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کو تولنا ضروری ہوگا۔ اور اگر اندازے سے حصے بنانے ہیں تو پھر جو گوشت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ جنس ہے، اور اس کی کلیجی الگ جنس ہے، پوٹی الگ جنس ہے، پائے الگ جنس ہے۔ تو اس طرح مختلف جنسوں کو اس میں ملا کے اس کے ساتھ حصے اندازے کے طور پہ اگر کر دیے جائیں تو پھر یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کسی کے 11 روپے دینے ہیں اور 11 کے بدلے میں وہ 11 ہی دے گا، 9 دے گا تو بھی حرام سود، 12 دے گا تو بھی حرام سود۔ اور اگر 11 کے ساتھ ایک اضافی طور پہ ٹافی دے دیتا ہے، ٹافی یا بسکٹ دے دیتا ہے، تو جیسے یہ جنس بدلنے سے یہ سود نہیں ہوا، ایسے ہی گوشت میں ملاوٹ آ گئی کلیجی کی، کلیجی ایک الگ جنس ہے، تو کلیجی اگر تھوڑی سی گوشت میں ملا دی جائے تو پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے، پھر سود والے جو احکامات ہیں وہ اس چیز پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ اب لہٰذا اس کو 7 حصوں میں اندازے کے طور پہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، مختصر سے وقت میں اتنے ہی کافی ہیں۔ اگر آپ مزید کچھ قربانی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس اپ نمبر مل جائے گا، انسٹا کی آئی ڈی مل جائے گی، یا آپ اپنا کمنٹ باکس میں بھی اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں ہم سب کو حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔